جو ہے اب کیا علامتیں ہیں جس سے مجھے پتا چلے کہ واقعی میں نفسیاتی طور سے بیمار ہوں. یہ میں علامتیں بیان کر رہا ہوں لیکن میں اس لیے علامتیں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ آپ شک میں پڑ جائیں. میں تو اب تک آپ خوش آئے تھے, میں نے علامتیں بیان کی اور آپ جاتے وقت بالکل ملول ہو کے جا رہے میرے میں سب ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہوتا ہے تو آپ علاج کرائیے, شریعت اس کا علاج دے رہی ہے تاکہ آپ جو ہے جسمانی طور سے تندرست ہیں اور نفسیاتی اور روحانی طور سے بھی تندرست ہے. آئیے چند علامتیں جو ایسے شخص میں ہوتی ہے جو روحانی طور سے بیمار ہوتا ہے وہ کیا ہے. پہلی دیکھیے, اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے اعراض کرتا ہے. آپ بولی نماز پڑھو تو میرے سے نہیں ہوتی, روزہ رکھو تو اپنے سے نہیں جمتا, قرآن پڑھو تو بھاگ جاتا نکل کر. تو وہ کیا کرتا ہے, اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, اطاعت نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کی, بالخصوص نماز اور قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے. آپ اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو بھاگ جائیں گا, قرآن پڑھیں گے تو آپ کا منہ دیکھنا پسند نہیں کریں گا. پھر تو سمجھ جائیے نفسیاتی طور سے مرض ہے, یا تو جن یا عصب ہے, یا یہ تکلیف میں اس لیے کہ اللہ کلام اس سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ دائمی سر درد جس کو ہو, یا جسم کے کوئی ایک اعضے میں دائمی تکلیف ہوتی ہے, جس کا آپ نے دنیاوی تمام علاج کروا لیے اس کے بعد بھی وہ اس میں شفا نہیں ہو رہی ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں, پھر سنیے. یہ نہیں کہ آج ہو گیا تو آپ بولیں دیکھو انہوں نے بولے آج ہو گیا میرے سر میں درد. دائمی سر درد یا دائمی جسم کے کوئی اعضاء میں درد جس کی تمام تر علاج کے بعد بھی دنیاوی شفا نہیں ہوئی, تو سمجھ جائیے یہاں رقیہ کی ضرورت ہے آپ کو, دوا کی نہیں بلکہ یہاں اس دعا کی ضرورت. ٹھیک. اسی طرح سخت غصے کی حالت کہ انسان اپنے اوپر بالکل کنٹرول نہ رکھ پائے, یہ انسان کو بہت ضرورت ہے کہ ذکر و اذکار کرے. سخت غصے کی جس میں آدمی پاگل ہو جاتا ہے, یہ بھی جو ہے نفسیاتی کمزور انسان ہے. اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں مضبوط اور طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کرے, یہ نہیں کہ جو پچھاڑ دے کسی کو پکڑ کر. غصے پہ قابو کرنا یہ طاقتور اور قوی انسان کی پہچان ہے. اسی طرح جو ہے چوتھا ذہنی انتشار. آج ذہنی انتشار کے اتنے لوگ ہیں کہ جس سے کوئی انتہا نہیں. ذہنی انتشار کیا ہے کہ مومن اپنے ڈیسیجن طے نہیں کر پاتا, یہ کروں یا یہ کروں, یہاں جاؤں یا یہاں جاؤں, یہ کرائے نہیں. یا پھر ذہنی انتشار کی مثال ہے کہ کوئی کام کر لیا یہ سوچتا نہیں کرا, یا کسی کام کو بار بار کر کے اطمینان حاصل کرتا ہے کہ ہوا کیا. ذہنی انتشار مثال کے طور پر یہ مائک مجھے بند کرنا ہے, بند ہو گیا نا, 3 4 5 6, اس کو اطمینان نہیں ہوتا. ذہنی انتشار, یہ بند نہیں ہوا, یہ بند نہیں ہوا, یہ بند نہیں ہوا, یہ بند, اور پھر تھوڑی دور جا کے آئیں گا پھر اس کو بند کرتے کھڑے رہیں گا کہ تو بند نہیں ہوا. یہ ذہنی انتشار. ایسی بیماری میں اکثر لوگ ملوث کہ ایک بار ہاتھ دھوئیں گے اطمینان نہیں ہوگا, دھوتے رہیں گے کنٹینیو. ذہنی انتشار. ان کو اطمینان نہیں ہوگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں مطمئن ہو گیا ہوں. یا کسی کپڑے کو پہنیں گے, سوچیں گے نہیں خراب ہے اس کو اتار دو, اس پہ گندگی ہے, پھر پہنیں گے نہیں خراب ہے اس پہ خواہ ذہنی انتشار. نمازیں پڑھیں گے تو شکوک میں, نماز ہوئی نہیں ہوئی, 4 پڑھا ہے 3 پڑھا, 4 پڑھا ہے 3, ہر نماز کو شک میں. وضو کیا تو وضو ہوا نہیں ہوا, وضو ہوا نہیں ہوا, غسل کیا تو لگتا غسل ہوا نہیں. ذہنی انتشار. اکثر لوگ اس بیماری میں ملوث ہوتے ہیں. ضروری ہے کہ پھر آپ ذکر و اذکار میں بہت اہتمام کریں. یہ ذہنی انتشار ہے, آپ کو شیطان ٹکنے نہیں دے رہا. مومن چونکہ اگر ذہنی طور سے اسٹیبل ہوگا تو وہ اچھے کارنامے انجام دیں گا نا, تو اس کو انتشار میں ڈالو. ارے تیری عبادت ہی نہیں ہوئی, تیرا روزہ ہی نہیں ہو رہا, تیری وضو ہی نہیں ہوتا, تیرا طہارت حاصل نہیں ہوتی, اور اس معاملے میں سے کئی معاملہ زندگی کے بگڑ جاتے ہیں. ذہنی انتشار. ٹھیک ہے. اسی طرح 5ویں چیز غیر فطری طور پر کثرت نسیان. غیر فطری طور پر بھول, مطلب ایک آدمی عام طور سے بھولتا نہیں تھا لیکن اچانک بھول, یہ بھول گیا اور وہ بھول گیا. یہ مطلب غیر فطری. فطری طور سے تو بھول ہوتی ہے, کسی انسان کو 100 کام دو تو 10 بھول جائیں گا. غیر فطری بھول کی ایک آدمی مانا جاتا ہے کہ یہ اپنے بولنے میں اپنے ذہانت میں ہوشیار ہے اور اچانک بھول کی اس پہ بیماری طاری ہے. نسیان کہتے ہیں اس کو. اسی سے لفظ انسان آتا ہے کہ تو آدم علیہ السلام بھول گئے تھے کہ وہاں نہیں جانا ہے کھانے کو, اور وہ پھل کھا لیا, اسی سے لفظ انسان, انس بھولنے والا. نسیان کی بیماری, بھول جاتا ہے غیر معمولی طور پر, کبھی کبھار ہونا الگ بات ہے. اسی طرح 6ٹھی چیز سخت کاہلی کے ساتھ پورے جسم میں تھکاوٹ محسوس کرنا دن اور رات. سخت کاہلی, یہ کام کرو نہیں ہوتا, وہ کام کرو نہیں جمتا, یہاں جاؤ نہیں ہوتا. سخت جسمانی درد اور کاہلی اور سستی, یہ بھی انسان جو ہے ذکر و اذکار میں اہتمام کرے, بالخصوص اپنا علاج کروائے. اسی طرح رات میں نیند اچاڑ ہو جانا اور نیند نہیں آنا. کچھ لوگوں ہوتا رات میں نیند نہیں آتی. یہ بھی یاد رکھیے نفسیاتی پریشانی کی علامت ہے کہ انسان رات میں نہ سوئے, اس لیے کہ اللہ نے فطری طور سے انسان کو رات میں سونے والا بنایا ہے. اتنا بھی جاگنے والا انسان ہو رات میں اس کو نیند آتی ہی ہے, فطری طور سے اللہ نے رات کو اطمینان اور سکون کے لیے بنایا ہے. اسی طرح 7ویں چیز ہمیشہ غم اور اضطراب اور تنگ حالی میں رہنا. ہمیشہ غم, کچھ ہوا خوشی بھی تو غم لگ رہا, ہمیشہ اور ہمیشہ پریشانی کی حالت میں اضطراب, کوئی چیز میں اطمینان نہیں مل رہا, بس پریشان, یہ کر لیا بھی تو مطمئن نہیں, وہ کر لیا بھی تو میں مطمئن نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح 9ویں چیز بلا جو ہے سبب رونا یا ہنسنا. بلا سبب, کوئی وجہ نہیں اور ہنس رہا آدمی اور کوئی وجہ نہیں رو رہا, یہ بھی علامت ہے ذہنی بیماری کی, کوئی بیمار ہے ذہنی اعتبار. اسی طرح 10واں ڈر اور خوف. ہمیشہ ڈر اور خوف میں رہنا.
کچھ لوگ اتنے ڈر اور خوف میں رہتے ہیں, یہاں گئے تو یہ ہو جائے گا, وہاں گئے تو ہو جائے گا, نکلا تو مر جاؤں گا گاڑی چلاتے ہوئے, حتیٰ کہ وہ ٹو ویلر بھی نہیں چلاتے, کہتے ہیں گاڑی چلاؤں گا شاید مر جاؤں گا. خوف, ہر چیز کا خوف. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اسی طرح جو ہے زیادہ جو ہے شرمانا اور لوگوں سے دوری رہنا اور انتہا پسند رہنا, کسی سے بات ہی نہیں, کوئی بات نہیں, اور انتہا پسند, دور انسانوں سے دوری اختیار کرنا اور الگ اپنی جو ہے ایک الگ مسکن بنا کے الگ رہنا, یہ بھی ایک علامت ہے. اسی طرح جو ہے گھر میں یا اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنے کو ناپسند کرنا یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا جبکہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے. اہل و عیال کو برا بھلا کہتا ہے لیکن باہر نرم رہتا ہے, ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا, دوسروں سے اچھا معاملہ کرتا ہے, اور جب بھی گھر والا کو نزدیکی دکھا اس کو نفرت ہوتی ہے جبکہ دوسروں سے محبت کرتا ہے. یا اچانک محبت تھی نفرت میں تبدیل ہو گئی, اچانک نفرت تھی محبت میں تبدیل ہو گئی. تو یاد رکھیے اس شخص کو بھی اس کی ضرورت ہے. اسی طرح انسان کا جو ہے سلبی جو ہے تغیرات میں پڑا رہنا جبکہ کامیابی اور استقرار اس کا شیوا تھا. مطلب ایک انسان جو ہمیشہ سکسیسفل تھا, کامیاب تھا, اچھا تھا, اچانک ناکامیاں اس کو دوچار ہو اور ہمیشہ کنٹینیوس ایک سلسلہ چلتا رہے, تو ایسا شخص اپنے نفس پہ ظاہر سی بات ہے رقیہ کرے. ٹھیک ہے, رقیہ میں بالخصوص کن چیزوں کا لحاظ رکھ کے بتا دیتا ہوں. سورہ فاتحہ دم کیا کرے, سورۃ الفاتحہ.